عرب دنیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو دینی حالت تھی اس کے متعلق ایک تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور اس سلسلے کو مکمل کیا ہے کتاب کے مصنف نے صفحہ نمبر 63 پر دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات کے عنوان سے، کہ اگرچہ ان میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، کچھ دین ابراہیمی کی باقیات بھی ان میں موجود تھی، اور کچھ چیزیں انہوں نے دین ابراہیمی میں خود سے شامل کی ہوئی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کی کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ یہ دین ابراہیمی کی باقیات ہیں جو ان میں موجود تھی، اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ حج کے لیے قربانی کے لیے جن جانوروں کو مخصوص کیا جاتا تھا ان کی یہ قربانی کرتے تھے، اور انہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت ساری بدعات ایجاد کر دی تھی۔ پہلی بات مصنف ذکر کرتے ہیں کہ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ اولاد ہیں، پھر مکے کے حرم کے بیت اللہ کے والی اور پاسبان ہیں، کوئی شخص درجے اور مرتبے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے حقوق دیگر اقوام کے حقوق سے ممتاز ہیں۔ ہم بعض احکامات میں بیت اللہ کا متولی ہونے اور خلیل اللہ کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے عام عربوں سے مختلف ہیں، اور اسی بنا پر قریش نے اپنا نام ہمس رکھا ہوا تھا۔ احمس اور ہمس کا معنی ہے پرجوش، بہادر اور پختہ دیندار، مضبوط، مستحکم، مختلف معانی کیے گئے ہیں۔ قریش اپنا لقب ہمس رکھتے تھے، بہادر اور گرم جوش، لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ یہ جو مکے کا حرم ہے اس کی حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی، اور مکہ کے حرم سے تنعیم کا مقام جہاں آج مسجد عائشہ ہے وہ باہر ہے، جہرانہ کا مقام حنین کے پاس وہ بھی باہر ہے، اور عرفات کا میدان مکے کے قریب ہونے کے باوجود وہ شہر مکہ کے حرم کے حصے سے باہر ہے۔ تو قریش کا یہ کہنا تھا کہ حج کے موقع پر باقی حاجی تو میدان عرفات میں وقوف کریں، لیکن ہم کیونکہ اللہ کے خاص ہیں، خلیل اللہ کی اولاد ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، آمس ہیں، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم حدود حرم کو حج کے دوران چھوڑیں۔ لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، یہ میدان مزدلفہ میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے
ان کو حکم دیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قریش کے لوگوں احکام شریعت میں تم لوگوں سے ممتاز نہیں ہو، تمہیں بھی چاہیے کہ مینا سے عرفات پہنچو، وقوف کرو 9 ذی الحجہ کو، اور جیسے لوگ وقوف کر کے واپس پلٹیں گے اور مزدلفہ میں رات گزاریں گے، تم بھی عرفات سے واپس پلٹو اور مزدلفہ میں رات گزارو۔ ان کی ایک بدعت یہ تھی، مصنف لکھتے ہیں کہ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر گھی بنانا درست نہیں ہے، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر، یعنی ایسے خیمے کے جو کھال کے بنائے گئے ہوں ان میں ہم داخل ہوں۔ خیموں کی ورائٹی الگ ہونی چاہیے، اور پنیر ان دنوں میں نہ بنایا جائے، گھی ان دنوں میں نہ بنایا جائے، اور نہ یہ درست ہے کہ حالت احرام میں چمڑے کے سائے کے سوا کسی اور سائے کے نیچے احرام کی حالت میں آئیں۔ اس لیے جب انہیں مجبوراً حالت احرام میں گھروں کی طرف آنا ہوتا تو وہ گھروں کے دروازوں سے نیچے ہو کر نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے کی دیواریں پھلانگ کر وہ گھروں کی طرف آتے تھے۔ یہاں ٹھہر کر ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ انسان میں رب تعالیٰ نے احکام اور شریعت بنانے کی اہلیت پیدا نہیں فرمائی۔ انسان میں شریعت سازی کی اللہ رب العزت نے اہلیت پیدا نہیں فرمائی، اور شریعت سازی کے لیے انسان موزوں بھی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں انسان شریعت سازی خود کرنے لگے گا تو وہ الجھ بیٹھے گا، اور وہ الجھا بیٹھے گا، وہ الجھ بیٹھے گا اور وہ قوم کو الجھا بیٹھے گا۔ انسانی مفادات کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ منزل من اللہ کی طرف سے اتری ہوئی شریعت کی تابع داری میں آ جائیں، اور خود سے احکام شریعت وجود میں نہ لائیں۔ اب دیکھیے، انہوں نے اپنے آپ پر قیدیں لگائیں، خیال یہ تھا کہ ان کے شرف میں اضافہ ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی دقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال دور جاہلیت کے جو مشرکین ہیں، ان مشرکین کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نبوی سے پہلے بھی حج آپ جب کرتے تھے تو آپ عرفات کے میدان میں جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں اس حوالے سے ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں دیکھا جبیر ابن مطعم نے، تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو حمص میں سے، یہ عرفات میں کیا کر رہے ہیں؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مروجہ بدعات اور ان کے قید و بند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کئی سارے کیے، حتیٰ کہ بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج کیے۔ یہ غلط العام ہے واللہ عالم کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ ہاں اگر یوں کہا جاتا کہ فرضیت حج کے بعد یا ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تو یہ بات خیر کسی حد تک کہیں سنی جا سکتی ہے، لیکن
یہ کہنا کہ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حج کے موقع پر ہی تو مدینے والے ملے تھے، اگلے حج کے موقع پر اور ملے تھے، اس سے اگلے حج کے موقع پر بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ یہ دعوت اسلام جو مدینے میں پہنچی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا میں انصار کے ساتھ ملاقاتوں کی صورت میں پہنچی ہے۔ تو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے کیے، بعثت کے بعد وحی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے تھے۔ ہاں، حجۃ الوداع 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد حنین کی جنگ ہوئی۔ حنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے بنو ثقیف کے محاصرے کے لیے تشریف لے گئے، مہینہ بھر وہاں محاصرہ کیا اور پھر طائف کا محاصرہ چھوڑ کر واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ میں آئے، آپ عمرہ کر کے جعرانہ سے ہی واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے عطاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امیر حج بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ڈیوٹی دے دی۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حج کریں۔ 8 کا جو حج ہوا ہے، اس میں مشرکین اور مسلمان سب نے مل کر حج کیا ہے، اور اس کے امیر حج سلطنت اسلامیہ کی طرف سے عطاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین ہوئے۔ 9 کا حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینے سے باقاعدہ قافلہ آیا تھا، اور اس قافلے کے شرکاء میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی ان کے ہمراہ بھیجے۔ دوسرا حج تاریخ اسلام کا جو ہے یعنی فتح مکہ کے بعد وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا گیا، اور اس حج کے دوران اعلان کیا گیا کہ اگلے سال سے مشرکین کو بیت اللہ یا حرم مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو برہنہ طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارے صلح کے معاہدے ہو چکے ہیں، ان کی مدت ہم پوری کریں گے، اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہو چکے ہیں انہیں ہم 4 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، وہ سنبھل جائے، اس کے بعد ہمارا اور ان کا کوئی جنگ بندی کا آپس میں معاہدہ نہیں ہوگا۔ یہ 4 اعلان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس حج کے دوران یہ اعلان کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعلان کر کر کے ہمارے گلے بیٹھ گئے، اور ہم نے یہ 4 اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کیے۔ مصنف کہتے ہیں ان کی مشرکین مکہ کی قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر نہ آئیں۔ زاد راہ حاجی لے کے آئے گا تو یہ اس کے توکل کے خلاف ہے، یہ اس کے توکل کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے لیے جا رہا ہے، پھر اسے روٹی روزی کی فکر ہے، وہ زاد راہ لے کر نہ آئے۔ حاجی گھر سے چلتا آتا بھیک مانگتے ہوئے، واپس جاتا بھیک مانگتے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حاجیوں اپنا سامان سفر، رخت سفر، کھانا پینا، لباس، ضروریات، خرچہ پانی، سواری یہ لے کے آیا کرو، یہ لے کے آیا کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سچ کیا خوب فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بنائے ہوئے توق لوگوں کے گلے سے اتار کر لوگوں کو سہولت دو، لوگوں کو
سہولت دیتی ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہ صراحت آئی ہے کہ اگر آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کو وہاں کسب معاش کا کوئی موقع مل جاتا ہے، آپ کو کوئی روزی مل جاتی ہے، کوئی تجارت کا سودا ہو جاتا ہے، کوئی نفع مل جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ وہ نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، پیشگی ارادہ ہی یہ نہ ہو کہ حج کے بہانے سے جا رہا ہوں اور ریال کما کے آؤں گا، یہ نہ ہو۔ جائیں آپ حج کے لیے، وہاں آپ گئے ہیں، آپ نے کھجور خریدی ہے مدینے سے، آپ مکے آ گئے ہیں، حاجی کہتا ہے کہ یہ کھجور آپ نے کتنے میں خریدی ہے؟ آپ کہتے ہیں 500 میں خریدی ہے۔ وہ کہے مجھے جلدی ہے، آپ مجھے دے دیں 700 لے لیں، آپ اور خرید لیں، تو آپ بسم اللہ اس سے 700 لے لیں اور آپ اسے کھجور دے دیں، آپ مدینے سے اور کھجوریں منگا لیں، 8 دن آپ کے پاس موجود ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو روزی دی ہے، کوئی حج کی بات نہیں ہے۔ قریش کی بدعات میں مصنف کہتے ہیں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف جو کریں وہ حمص سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں کریں۔ جو لباس آپ پہن کے آئے ہیں اس لباس کے ساتھ پہلا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا طواف جو کریں آپ بیت اللہ کے متولیوں سے، قریش سے کپڑے حاصل کریں اور وہ کپڑے پہن کر طواف کریں، واپسی پر وہ کپڑے انہیں دیں اور اپنے لباس پہن کر جائیں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کر لیتے تھے، اللہ اکبر، اور عورتیں اپنے سارے بدن کے کپڑے اتار دیتی اور چھوٹے سے معمولی کپڑے پہن کر وہ طواف کر لیتی تھی۔ اور اس حوالے سے طواف کرتے ہوئے وہ یوں کہتی تھی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ۔ میرا بے لباس ہونا اس مقام پر کسی بے حیائی کی دعوت نہیں ہے، کسی بے راہ روی کا اندیہ اور ارادہ میں نہیں بتا رہی ہوں، بلکہ میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے یہ طواف کر رہی ہوں کہ پاک کپڑے جو یہاں والوں کے تھے وہ مجھے میسر نہیں آئے، اس لیے اپنے والے جو مشکوک ہیں وہ اتار کر پاک گھر میں پاک بدن کے ساتھ طواف کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ گویا انسانی شرف کے خلاف ہے کہ انسان انسانوں کے لیے خود شریعتیں اور احکام بنائے، اس سے انسان اور انسانیت رسوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آدم کی اولاد مسجدوں کی طرف زینت کی حالت میں آیا کرو، بے آبرو ہو کر نہ آیا۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو وہ پھینک دیتا، نہ ان سے خود فائدہ اٹھاتا اور نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی۔ واہ کیا قانون سازیاں کرتے ہیں۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر آنے کی مجبوری پڑتی تو پچھواڑے سے ایک بڑا سارا سوراخ گھر میں رکھا ہوتا تھا، یا دیوار پھاند کر وہ اندر داخل ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاتوا البیوت من ابوابها، احرام کی حالت میں گھروں کے دروازوں سے آ جایا کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں مصنف کہتے ہیں دیگر ادیان بھی پھیلے ہوئے تھے، جن میں یہودیوں کا ایک بڑی تعداد تھی جو جزیرۃ العرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ آگے چل کر یہودیوں کے جزیرۃ العرب میں
آنے کے اسباب مصنف ذکر کریں گے، ہم انہی کی عبارت انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں۔ عیسائیت کا بھی یہاں ایک بڑا حصہ تھا۔ مجوسی اطراف عرب میں جو ایران کی سرحدوں کے پاس کے علاقے تھے، وہاں مجوسیوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کے جزیرۃ العرب میں آنے کے حوالے سے یہودیوں کے متعلق مصنف کہتے ہیں کہ ان کے دو دور ہیں۔ ایک دور وہ کہتے ہیں کہ جب فلسطین پر بابل اور آشور کی حکومت اور فتوحات ہوئی تو یہاں سے یہودی جلا وطن ہو گئے، ان کا وطن ان سے چھن گیا، تو انہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں آ کر اپنی رہائشیں رکھ لی، تو یہودیوں کا ایک بڑا حصہ وہ یہاں آ گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی جزیرۃ العرب میں یہودیوں کے آباد ہونے کی، بالخصوص مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہونے کی، کہ یہ منتظر تھے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ قرآن پاک سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں یہودیوں کے علماء عوام یثرب میں بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس علاقے میں آخری نبی کی آمد ہے، وقت قریب ہے، اور ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے، ان کا ہراول دستہ بنیں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ عام عربوں میں یہودیوں نے یہ شہرت کر رکھی تھی کہ اس علاقے میں یثرب کی سرزمین پر ایک آخری نبی کا آنا باقی ہے، بچہ اسے جانتا تھا، ہر مرد عورت اسے جانتی تھی۔ یہودی علماء تھے اپنی کتابوں کے، اور ان کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، جغرافیکلی طور پر ان نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے یہ لوگ منتظر تھے۔ اب ان کو اندر ہی اندر یہ خواہش تھی کہ آخری نبی بھی انبیاء بنو اسرائیل کی طرح، آخری نبی بھی بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح بنو اسرائیل سے ہے، یعنی انہی کے کسی کنبے قبیلے خاندان سے نبی کی بعثت ہو، جیسے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور رسل بنی اسرائیل سے ہیں۔ لیکن ان کی توقع اور خواہش کے برخلاف اللہ رب العزت نے اب نبی کا انتخاب کیا بنو اسماعیل سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو وہ جو منتظر تھے اور جنہوں نے شہرت کی ہوئی تھی، وہ اب حسد کا شکار ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آ گئے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب نہ یہ پہچانے، انہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی لعنت کافروں پر۔ اور یہی وجہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 6 لوگوں کو مینا کے خیمے میں رات کے پچھلے حصے میں آپ نے جب ان سے ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت اور رسالت کا تعارف کرایا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی انتظار یہود کر رہے ہیں، لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی انتظار یہود کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں، ہم ان سے سبقت کیوں نہ لے جائیں۔ انہوں نے فوری فیصلہ کیا اور وہ مسلمان ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سمجھ آئی بات کہ معلومات ہدایت نہیں ہے، توفیق ہدایت ہے۔ معلومات ہدایت نہیں ہے، توفیق ہدایت ہے۔
10 ہے ٹائم 4 پیچھے ایک تاریخ ذکر کر چکے ہیں مصنف کہ یمن پر اور یمن کے زیر اثر جزیرۃ العرب پر کئی مرتبہ رومیوں کا، حبشیوں کا، ایرانیوں کا قبضہ ہوتا رہا، چھوٹتا رہا، اخذ و رد ہوتا رہا، اور آگے انشاءاللہ واقعہ فیل اور دیگر تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اس سارے کو انشاءاللہ میں پڑھنے سے اختصار کرتا ہوں، گھڑی دیکھنی ہوتی ہے مجھے، تو البتہ چلتے چلتے مصنف نے یہ بتایا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی جزیرۃ العرب میں یہودیوں کے 20 قبائل اس وقت آباد تھے۔ خیبر میں، مستلق میں، نصیر نامی علاقے میں، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو مستلق، بنو نذیر، یہ بنو نذیر یہ جو تھے یہ مدینے کے یہودی قبائل تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہودیوں کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا، یہاں اس کے پھیلنے کا سبب یہ بنا کہ تبان اسد ابو کرب یہ ان کا حکمران تھا۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ یمنی شروع میں قبل مسیح کے زمانے میں اپنے بادشاہوں کو تبان کہتے تھے۔ ابو کرب اسد ہمیر قبیلے کا جو سربراہ تھا، یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب تک پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اس نے، تھا وہ عیسائیوں میں سے، اس نے یہودیت قبول کر لی، اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے گیا اور ان کے ذریعے یمن میں یہودیت پھیلی۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا ذو نواس حکمران بنا۔ ذو نواس یوسف یہ وہی ہے کہ جس کے متعلق اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم پچھلے اسباق میں ذکر کر چکے ہیں، کہ جس نے بزور شمشیر، بزور بازو لوگوں کو عیسائیت سے ہٹا کر اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا، اور جب لوگ ناآمادہ ہوئے تو اس نے آگ کے علاوہ جلوائے خندقیں کھدوائی اور ان لوگوں کو زندہ جلا دیا، جس حادثے میں 20 سے 40 ہزار کے قریب افراد جلا دیے گئے، جس کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 48 برس پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 48 برس پہلے کی بات ہے۔ ریاکشن آیا، بغاوت کھڑی ہو گئی۔ بغاوت کھڑی ہونے کی وجہ سے عیسائیوں نے، رومیوں نے قبضہ کر لیا یمن پر، اور ذو نواس اور اس کے خانوادے کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا۔ عیسائیوں کا غلبہ جاری رہا۔ ان کا سربراہ ابرہ جو تھا، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں صنعاء میں ایک گھر بنایا کعبہ یمانیہ کے نام سے۔ اس گھر کی ایک عرب نے توہین کی، انتقام لینے کے لیے وہ بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا، اور واقعہ فیل ہوا۔ ہاتھی والوں پر رب کی طرف سے کنکریاں برسائی گئیں، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ جب ان کا یہ حشر ہوا تو ایرانیوں نے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ان کی کمزوری کے پیش نظر ایرانیوں نے دوبارہ قبضہ کیا، اور ایرانیوں کا سربراہ بازان 622 یا 23 عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا یمن کا پہلا سربراہ تھا۔ بس یہاں کفایت کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے بعد انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔